يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب الیم. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ہوشیار ہونا چاہیے، ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ ان پر آفت نہ پڑے، مصیبت نہ پڑے، ان کو فتنوں کے دلدل میں پھنسنا نہ پڑے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹو گے تو فتنے میں شکار ہو جاؤ گے. او یصیبہم عذاب الیم، یا اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا. اس آیت میں یہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جو ہٹے گا اور صحابہ کرام کے منہج سے جو ہٹے گا وہ فتنے کا شکار ہوگا. اور فتنہ کیا ہے؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا اس آیت کی تفسیر، وَلْيَحْذَرْ وَلْيَخْشَ مَنْ خَالَفَ شَرِيعَةَ اللَّهِ بَاطِنًا أَوْ ظَاهِرًا أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ فِي قُلُوبِهِمْ كُفْرٌ أَوْ نِفَاقٌ أَوْ بِدْعَةٌ. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ فتنے کا سامنا کرنا پڑے گا. رسول کے طریقے سے ہٹو گے، منہج سے ہٹو گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو دل میں کفر داخل ہو جائے گا، بدعت داخل ہو جائے گا، شرک داخل ہو جائے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹنے کی وجہ سے کفر اور نفاق اور بدعت دل میں پروان چڑھے گا. اور امام احمد امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہاں فتنے سے مراد شرک ہے. یعنی اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج سے ہٹے گا تو شرک میں جا بیٹھ، شرک کی دلدل میں پھنس جائے گا وہ. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو ہدایت واضح ہونے کے بعد، دیکھو یہ انداز دیکھو، ایسے نہیں، ہدایت واضح ہونے کے بعد، دلیل واضح ہونے کے بعد، مسائل ان کے سامنے آ گئے، پھر انہوں نے سنا نہیں، حق پہنچنے کے بعد اگر کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین کے علاوہ دوسروں کے طریقے کو اختیار کرے گا، دوسری راہوں پہ چلے گا، یعنی صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے پہ چلے گا، تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر وہ جائے گا اللہ ادھر ہی ڈال دے گا. اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ، ہم اسے ڈال دیں گے، ہم اسے پھیر دیں گے جدھر وہ جا رہا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت بری جگہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی مسئلے میں صرف قرآن اور سنت کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت کو ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھیں گے، لغت سے نہیں سمجھیں گے، منطق سے نہیں سمجھیں گے، بلکہ قرآن و سنت کو صحابہ کے فہم کے مطابق سمجھیں گے، صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق سمجھیں گے. جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سمجھا، جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سمجھا، جو عثمان رضی اللہ عنہ نے سمجھا، جو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا، جو تمام صحابہ نے سمجھا، وہی معنی سمجھنا ہوگا. اور اللہ نے معیار قرار دیا صحابہ کو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر یہ ایمان لے آئیں لیکن کیسے؟ جیسے تم ایمان لائے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لانے والے کون تھے؟ صحابہ تھے. اگر اس طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو، فقد اہتدوا، تو ان کو ہدایت ملے گی. اگر وہ ان تولوا، صحابہ کی طرح ایمان نہ لائے، صحابہ کو معیار حق نہ بنایا، تو فإنما هم فی شقاق، آسمان کے تارے توڑ کر لائیں، اوج ثریا پہ پہنچ جائیں، سمندروں کی گہرائی میں چلے جائیں، مریخ اور مشتری تک پہنچ جائیں، لیکن ناپنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنی افکار کی منزل میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. وہ فإنما هم فی شقاق، وہ ہمیشہ اختلاف میں رہے گا، ہمیشہ فتنے میں رہے گا، ہمیشہ جھگڑے میں رہے گا، ہمیشہ بدبختی میں رہے گا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. سبحان اللہ، کتنی عظیم آیت ہے. جو کتاب کے بارے میں اختلاف کریں، کتاب کو سمجھنے میں اپنی عقل کو داخل کریں، اپنی خواہشات کو داخل کریں. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، وہ بہت دور کے اختلاف میں چلے جائیں گے، کبھی ان کو منزل مل سکتی نہیں مل سکتی. اور یہی گمراہی کی بنیاد تھی. جو منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل تھے، آپ نے ان کے ظاہر پر حکم لگایا، آپ نے ان پر کفر کے فتوے صادر نہیں کیے، دنیا میں ان پر اسلامی احکام نافذ ہوئے، لیکن اللہ نے فرما دیا کہ دنیا میں تو ٹھیک ہے، مسلمانوں کے اندر ہو، کلمہ پڑھ رہے ہو، مسلمانوں میں شامل ہو، لیکن یاد رکھو ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا.
اللہ کافروں کو اور منافقوں کو جہنم میں ایک ساتھ جمع کرے گا. ان منافقوں سے کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ اکبر. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، منافقین کو جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، لوگ سے مراد صحابہ ایمان لائے، صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، تو کیا کہتے تھے؟ قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء. تو وہ کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے. اللہ اکبر. صحابہ کو بے وقوف کہا. اللہ نے کیا فرمایا؟ الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. سن لو لوگو، الا حرف تنبیہ، دراصل یہی لوگ بے وقوف اور نادان ہیں، ولكن لا يعلمون، لیکن یہ علم نہیں رکھتے. سبحان اللہ. پڑھیے تفسیر اور اس آیت پہ تھوڑا غور کیجیے. دیکھیے انشاءاللہ یہیں سے بات شروع ہو رہی ہے. معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی صحابہ کے منہج کو چھوڑے گا وہ سب سے بڑا بیوقوف ایک، اور جو صحابہ کے منہج کو چھوڑے گا اللہ اس کو علم کی روشنی سے محروم کر دے گا، اور جس کو اللہ علم کی روشنی سے محروم کر دے گا اللہ تعالی ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دے گا. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون. جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور جو علم حاصل نہیں کرتے اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. ایک. نمبر دو، کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یعقلون. سبحان اللہ. جو عقل و شعور سے کام نہیں لیتے، جو اپنی فہم کی اصلاح نہیں کرتے، جو اپنے منہج کی اصلاح نہیں کرتے، جو دین کو صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، کذالک یجعل اللہ الرجس، اللہ ان کے دلوں پر گندگی ڈال دیتا ہے. یا رب لک الحمد، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلالک. جو عقل و شعور سے کام نہیں لیتے اللہ ان کے دلوں پر نجاست اور گندگی ڈال دیتا ہے. یہی بات تھی خوارج کے اندر. منافقین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان کو قتل مت کرو. کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ حدیث ہے بخاری، من شہید اللہ الہ الا اللہ، یہ ہے نا حدیث بخاری، جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، اور اس میں لا الہ الا اللہ میں محمد رسول اللہ بھی داخل ہے. سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے. من شہید اللہ الہ الا اللہ واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم وفي روايه ولا تغفر الله في ذمته. جو آدمی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے اور ہمارے قبلے کا استقبال کرے، ہمارے قبلے کا استقبال کرے یعنی کعبہ کو قبلہ سمجھے، اور وصلی صلاتنا، ہماری نماز پڑھے. ہماری نماز کا مطلب رکوع سجود قیام و قعود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرے. تو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور ہمارے ذبیحے کو کھائے، یعنی مسلمان جو بسم اللہ کر کے ذبح کرتا ہے، اللہ اکبر کر کے ذبح کرتا ہے، اس ذبیحے کو کھائے اور خود اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کرے، وہ مسلمان ہے. اور کی جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مسلمان ہے. اور جو مسلمانوں کا جو حق ہے اس کے اوپر حق ہے، جو مسلمانوں کو ملے گا اس کو ملے گا، جو مسلمانوں کے اوپر جو جرم کی سزا ہوگی، جرم کرنے کے نتیجے میں جو حد جاری ہوگا، اگر یہ لوگ بھی جرم کریں گے تو ان کے اوپر یہ سزا ہوگی. منافقین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جماعت میں شامل کیا، جبکہ اللہ